نبی نہیں ہے، نبوت والا علم ہمارے پاس ہے، تو ہمیں تو حضور والی بات کرنی چاہیے۔ تو علماء کی مجلس میں دین کی بات، سیاست کی مجلس میں سیاست کی بات، کاروبار کی مجلس میں کاروبار کی بات۔ تو تین اللہ کے ولی بیٹھے تھے، اب آپ اپنا اللہ سے تعلق دیکھیں اور اللہ کا بندوں سے تعلق دیکھیں۔ تین اللہ کے ولی بیٹھے تھے، توبہ پر بحث چھڑ گئی کہ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ ایک کہنے لگے جب توبہ کرتے کرتے مانگتے مانگتے انسان کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ ایک کہنے لگے نہیں حضرت مالک بن دینار، جب انسان کے توبہ کرتے کرتے رونگٹے کھڑے ہو جائے، یعنی بال کھڑے ہو جائے۔ ایک کہنے لگے نہیں الشفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جب توبہ کرتے کرتے احساس ندامت پیدا ہو جائے اور گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو جائے۔ اب بہکوٹ کی سکت پر بیٹھے نا، وقت کے ابدال تھے، مجدد تھے وقت کے۔ تینوں کی بحث کے دوران ایک اللہ والی کونے میں بیٹھی تھی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اس بڑھیا سے بھی تو پوچھو، وہ کہتی آج کل اللہ سے میری بڑی الیک سلیک ہے، اس سے بھی تو پوچھو۔ وہ کہنے لگے حسن پھر تو ہی پوچھ۔ انہیں آواز رابعہ، انہیں بھی دھیان تھا نیچے کیا ہوا حسن بصری، جب میں اپنے یار سے ملاقات کرنے لگتی ہوں تو خلل کیوں پیدا کرتا ہے، رشتہ کیوں کرتا ہے، تو اپنا کام کر، میری بحثوں میں اپنی بحثوں میں ہمیں الجھا۔ اگر رابعہ جس سے تیری یاری ہے اسی پر بات ہو رہی ہے، بتا بندے کی توبہ کب قبول کرتا ہے؟ کہ تم نے اتنی کتابیں پڑھی، تمہیں نہیں پتا؟ کہ ہمیں تو یہ پتا لگا جب آنکھ سے آنسو نکلے توبہ قبول، رونگٹے کھڑے ہو جائے توبہ قبول، اور بندہ احساس ندامت کر لے، اندھا پکی توبہ کر لے توبہ قبول۔ کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں۔ آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرائی۔ کہ حسن بصری اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو توبہ قبول نہیں ہوگی؟ مالک بن دینار اگر رونگٹے کھڑے نہ ہوئے تو توبہ قبول نہیں ہوگی؟ شفیق بلخی اگر تم نے اندر جھانک کے دیکھا کہ سچی توبہ کی یا کچی توبہ کی، تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو میرے سے اتنا دور نہ کرو، میرے بندوں میں اعلان کر دو کہ جب میرا بندہ زبان سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں پہلے میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یہ تعلق دیکھیں اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ، معیار دیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ میں کیونکہ میرے خانقاہ نقشبندی سلسلہ ہے تو خانقاہ اجتماع آج کل ہو رہے ہیں مدارس کے دوسرے، میں خانقاہ پہ گیا، ہمارے مفکر اسلام ہیں مولانا عبد الکریم دلیل صاحب۔ پاکستان میں 2 اسٹیج ایسے ہیں جہاں ہر خطیب تقریر کرتے بیان کرتے گھبراتا ہے، کیونکہ شیوخ کا شیخ الحدیث کا مجموعہ ڈرتا ہے کہ اپنی طرف سے بات نہ ہو۔ تو میں نے حضرت سے بات کی، میں نے کہا حضرت میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ربیع الاول کے حوالے سے، اللہ کے نبی کی اپنی امت سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا آپ کے روزہ انور میں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو روح جو جسم اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں دیا تھا، اسی روح اور جسم کے ساتھ آج بھی میرا نبی اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں اتارا تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، قبر انور میں دنیا سے چلے گئے، وہ بعد میں نظام شروع ہوا، ہونٹ ہل رہے تو صحابی گھبرا گئے، انہوں نے کان لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر، تو آپ کے ہونٹ ہلنے میں آواز اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی، اللہ محمد روزے میں جا رہا ہے لیکن تیرے سے امت کی خیر مانگ کے جا رہا ہے۔ میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو مولانا نے اپنے چہرے پر اس کا رومال ڈال رکھا تھا اور ہجکوں کے ساتھ میں لگ گیا، کہنے لگے میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر مبارک میں اتارا تو آپ کے چہرے انور میں ایسے کپڑا تھا اور یہ ہونٹوں کی جگہ سے کپڑا ایسے اندر کو جا رہا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ تو چہرہ انور سے جب کپڑا ہٹایا اس وقت لوگوں کے ہلنے میں آواز ہے اللہ امت کی مغفرت فرما دینا، امت کی مغفرت۔ یہ وہ نبی ہے جس نے غموں میں آنکھ کھولی اور غموں میں دنیا سے گئے۔ امت نے سونے کا نوالا لے کر آنکھ کھولی اور سونے کے نوالے میں امت میں گئی، وہ دکھوں میں امت کو نہ بھولا، یہ سکھوں میں نبی کو یاد نہ کر سکی۔ بتاؤ قیامت کے دن آپ کو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ میرے چاند میں آج خرچ کر کے جاؤں گا، دیکھو میرے لاڈ میں دنیا جو تھی وہ گزر گئی، یا بغیر اجازت کے ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، خدا بھلا کرے۔ میں چودھری سرور ان کو نہیں کہوں گا، میں ان کو بھائی سر میں کہوں گا، چودھری سرور آپ کا رشتہ ہمارا رشتہ دنیا نے دیا، بھائی انما المؤمنون اخوہ، یہ رشتہ اللہ نے نبی کے ذریعے آپ کو دیا۔
ہم سارے اس وقت بھائی ہیں، ہم تقریر نہیں کر رہے، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ گوجرے کے اندر صوفی دین محمد صاحب حضرت رائے پوری کے خلیفہ ہیں، میں ان کے پاس گیا، کہنے کہ حضرت کوئی وصیت کر دو۔ میں نے کہا حضرت آپ کی 90 سال 100 سال میں 55 سال، آپ فرمائے جہاں بھی جاؤ بات کر دیا کرو بھائی ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے جانے کے لیے آئے۔ بس یہ لفظ ہم بھول چکے ہیں میرے سامنے۔ اللہ کی قسم یہاں عمارت تو بہت پیاری ہے لیکن قبر کی عمارت کا بھروسہ کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ آخری بلاوا آنے سے پہلے اللہ نے جو تجھے ہاتھ عطا فرمائے ان ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ آگے بھیج دے۔ مال چھوڑا، دکان چھوڑی، کاروبار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، دنیا کے عہدے چھوڑے، سارے کے سارے دھرے کے دھرے یہیں رہ جائیں گے، تیرے ساتھ کیا جائے گا؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، جو تیری زبان سے اچھا بول نکلا، جو تیرے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، تیرے کردار سے لوگ متاثر ہو کر اللہ کو پہچان گئے، تیری صورت سیرت سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن گئے، یہ چیز ساتھ جائے گی۔ ورنہ میرے عزیزو چودھری محمد رمضان صاحب اللہ مغفرت فرمائے، میرے عزیزو جا کے پوچھ لو ان کی قبر پر، اور تصوف کی آنکھوں اور کشف کی آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے میرے عزیزو جا کے پوچھ لو اللہ والے دنیا سے کیا لایا اور یہاں کے کیا پتہ چلا، کون سی چیز تیرے کام آئی۔ میرے ابا جان فوت ہوئے، اماں جان فوت ہوئی، بھائی بہن فوت ہو گئے، اللہ جن جتنے رکھے اللہ ان کی حیاتی ان کے من میں برکت عطا فرمائے۔ ہر ایک اپنے وارثوں کی قبروں پہ جا کے پوچھے کیا لے کے آئے، کیا کھو کے لائے۔ اللہ اکبر، قبر والے رو رو کے کہیں گے پچھلوں کو بتا دینا، ہمیں کندھا دے کے یہاں چھوڑنے آنے والوں کو بتا دینا، قبر کے اندر نہ ریال چلتا ہے نہ پونڈ چلتا ہے۔ اس قبر والی زندگی کے اندر آ کے پتہ لگا یہاں تو صرف آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے، کوئی نہیں اس کی لاؤ۔ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دیا قبر میں کام آئے گا، کسی بچھڑے ہوئے کو ملا دیا قبر میں کام آئے گا، دو گروپوں میں صلح کروا دی قبر میں کام آئے گا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا قبر میں کام آئے گا۔ انسان تو کیا، انسان تو دور کی بات، چڑیا کو دیکھو گرمی کے اندر بھی بلاتی پھر رہی ہے، پانی کا پیالہ اپنی دیوار کے مڈیر کے اوپر رکھ دیا، اگر اس نے 2 گھونٹ پی کے ٹھنڈا سانس لے لیا، رب العالمین کی قسم ہے یہ عمل بھی قیامت کے دن آپ کی میری مقصد کا ذریعہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آئے کہ یا رسول اللہ پڑوسی کا دکھڑا آپ کے پاس لے کے آیا، میرے گھر کے اندر سبزی بنے، میرے گھر کے اندر مٹن بنے، میرے گھر کے اندر طرح طرح کے کھانے بنے، میرے گھر کے اندر طرح طرح کا سازو سامان بنے۔ میرے محترم دوستو ایمانداری سے بتاؤ، اگر پڑوسی بھوکا رہ گیا، مجھے عوام تو دنیا کہے گی، پٹھان تو کہے گی، مجھے قاضی کہے گی، ملک صاحب تو کہے گی، مجھے کمبو گاتی کہے گی، مجھے چودھری صاحب کہے گی، لیکن عرش والے نے اپنے نبی سے کہہ دیا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن۔ 3 مرتبہ نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا، آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا رہ گیا، میں محمد کہہ رہا ہوں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے تشریف لے گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، ان کے گھر سے کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، آپ نے دروازہ بجا دیا، انہوں نے دروازہ کھولا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی آیا نو حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید تیرے گھر میں سالن پک رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی فیورٹ ڈش پک رہی ہے کیا؟ اللہ کے نبی کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ بکری کا شانہ، یہ شانے کی ہڈی، یہ گوشت پسند تھا، جسا یہ ہڈی کو رسول اللہ چبا چبا کے ایسے دانتوں سے نوچ نوچ کے بھی کھایا کرتے اور توڑ توڑ کے بھی کھایا کرتے۔ اللہ کے نہیں پک رہا، آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا، سالن کی خوشبو، ابو سعید یہ تیرے لیے؟ اللہ کے نبی اب آپ کے لیے بھی اتنی بات۔ ابو سعید خدری تیرے پڑوس میں کون کون رہتا ہے؟ غریب بھی، امیر بھی، فقیر بھی، مسکین بھی، مالدار بھی۔ اے میرے ابو سعید کیا آج سب کے گھر کے اندر ایسا کھانا پکا؟ اب انہوں نے داستان سنائی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے آیا، فلانا صحابی ملا تھا، کہہ رہا تھا میرے لیے دعا کر، آج 4 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، کملی والے ساتھ والے گھر سے پرسوں جنازہ اٹھا تھا، بیوہ یتیم بچی ہے، مجھے پتا ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ سامنے والی پڑوسن کہہ رہی تھی تیرے گھر سالن پکے
کو 2 روٹیاں چپاتیاں ہمیں دے دینا. آپ نے فرمایا ابو سعید اس حالات کے باوجود بھی تم بھنا گوشت کھائے گا. حضور کا مکھڑا دیکھنے لگے. یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے گھر میں بول ہوگا پانی کا برتن. یا رسول اللہ لانا ذرا بھر کے. پانی کا برتن لائے, سالن میں اڈیل دیا. دوسرا برتن لائے, بھنے سالن میں اڈیل دیا, پتلا سا شوربہ کر دیا. فرمایا ابو سعید 3-4 پیالے لے کے آئے. سالن اپنے ہاتھوں سے ڈالا. فرمایا اس بیوہ کے گھر دیا, اس 4 دن کے بھوکے کے گھر دیا, سامنے والی پڑوسن کے گھر دیا. کہ میری دوڑیں لگ گئی یہاں تک ہنڈیا کے اندر سے سالن ختم ہو گیا. پیندے میں جب مسالہ سمجھ گیا اور میں ابو سعید سارے رجے کا جی. فرمایا اب ہنڈیا اٹھا کے لا. ہنڈیا رحمت عالم کے قریب لا کے رکھ دی گئی. آپ نے روٹی توڑ کے ابو سعید خدری کے ہاتھ میں دے دی رضی اللہ تعالی. آدھی روٹی اپنے ہاتھ میں لے لی. آپ رحمت والے نبی نے جب مسالہ روٹی کے ساتھ لگایا کھانے لگے تو ابو سعید خدری زاروں قطار رونے لگے. کہ یا رسول اللہ گوشت تو آپ کے لیے بنایا تھا, آپ کو ایک روٹی نہ ملی. فرمایا ابو سعید تو کھاتا میں راضی ہو جاتا, میں کھاتا تو راضی ہو جاتا. آج تیرے دسترخوان سے غریب کھا گئے, مسکین کھا گئے, یتیم کھا گئے. قسم اشرف کی جس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا, اللہ کی قسم آج تیرے دسترخوان سے آمنہ کا لال بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا. ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک غریب صحابی آئے حضور کی خدمت میں. یہ عمل اللہ کے قبول. ایک غریب صحابی, یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے نا, اس کے گھر کھجوروں کا درخت ہے, اتنا بڑا باغ درخت ہے. جب مدینے میں آپ کے قدموں سے بوسہ لے کے جب مدینے سے ہوا چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی تو اس کے درخت کو یوں کر کے ہلاتی ہے تو خود بخود خوشوں میں سے 2-4 کھجور کے دانے گر جاتے ہیں. میرے بچے غریب ہیں تو بھوک کی وجہ سے میرے بچے آگے بڑھ کے وہ دانے کھا لیتے ہیں. یہ دروازے پہ دیوار پہ کھڑا ہو کر جو گالیاں دیتا ہے, جو کوسنے دیتا ہے. اللہ کے نبی ہم توڑتے تو نہیں, پتھر تو نہیں مارتے, غلیظ تو انسانت نہیں مانتے, اب اس کو کبھی ڈانٹا نہ کریں. آپ نے فرمایا بلا ادھر بھائی, نہ ڈانٹا, ماں جہرنی ماں قہرنی ماں غضبنی, کچھ نہیں. اب یہ بات سودا کر لیں کیا؟ یہ کھجور کا باغ, یہ درخت مجھے دے دے, جنت کا درخت میرے سے لے لے. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں, منافق تھا نا. اور کہیں نہیں, یہ میری گھر والی کا ہے, میرے بچوں کا ہے, یہ ان کی ملکیت میں نہیں دوں گا. اللہ کوئی بات نہیں, چلا گیا. ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ باغات سے مدینے کے وہ سننے سے بیٹھے حضور کے پاس اٹھے. یا رسول اللہ جو آپ سودا اس سے کر رہے ہیں وہ سودا مجھ سے کر لیں. کیا مطلب؟ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ درخت مجھے دے دے, جنت کا درخت میرے سے لے لے, سودا میرے سے کر لے. اللہ کے نبی آنوا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ میرے مدینے میں 2 باغ ہیں, ایک باغ میں 600 درخت کھجوروں کے ہیں, کملی والے وہ باغ میرا لے لو, مجھے جنت کا درخت لے کے دے دو. اب دوڑے پیچھے اس کے سائل کے, او اللہ کے بندے, او اللہ کے بندے, تجھے نہیں پتا حضور مانگ رہے دے دے. اور کہ چل اپنا کام کر, منافق کا. اچھا تو میرے سے سودا کر, مدینے میں 600 درختوں کا باغ ہے, تو لے لے. انہوں نے کہا عقل تیری ٹھکانے, گھر کا درخت لے رہا ہے اور پورا باغ مجھے دے رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, وعدہ کر, اللہ کے نبی نے مانگا تو دے دوں گا. انہوں نے کہا لکھ کے دے دیا, کب پھرے گا تو نہیں. اب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے, نہ سینہ دکھایا نہ لکھ کے دیا کہ میرے لیے دعا کر دو, میں نے وہ باغ دیکھ کے درخت دے لیا, بیٹھے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غریب صحابی کو بلائیے. جب وہ غریب صحابی آ گئے آپ نے فرمایا میاں کیا بات ہے, تجھے کھجوروں کی تھوڑ ہے کدی نہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ درخت اسے دے دو, یہ میں نے درخت خرید لیا. آپ نے فرمایا ابو دہدہ پھر تم نے سودا کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی بس کر لیا. فرمایا سودا کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی کر لیا. آپ نے فرمایا ابو دہدہ کچھ تو بتا, سودا کیا کیا؟ کہ کملی والے 600 درختوں والا باغ لے لیا, یہ ایک درخت کھجوروں والا تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیا. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رحمت والے نبی نے یوں کر کے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے. فرمایا اے میرا ابو سعید خدری, اگر تو نے ایک درخت کے بدلے پورا باغ دے دیا تو پھر میرا بھی معاہدہ تبدیل ہو گیا, میرا بھی کاروبار تبدیل ہو گیا. ابو سعید خدری تو نے یتیموں کو ایک درخت دے دیا, میرے اللہ سے تجھے جنت کا کھجوروں کا درخت کا باغ لے کے تیرے حوالے کر دیا. اب یہ اٹھے, یا رسول اللہ اپنی بیوی کو جا کے خوشخبری نہ سنا دو. جلدی جلدی گھر گئے اور دروازے پہ کھڑے, اندر بھی قدم ہی رکھا دروازے پہ, یا ام دہدہ, یا ام دہدہ, یا ام دہدہ. وہ کہنے لگے اللہ کے بندے تیرا گھر ہے تو اندر آ. کہتے ہیں نہیں باہر آ جا, بچے کو اور خود سامان لیا ضروری اور بچے کو بھی گود میں اٹھا کے لیا. سامان ضروری, بچے کو گود میں اٹھا کے لایا. اما کیا ہوا, کیوں گھر نہیں آتا؟ کہ کل تک یہ درخت یہ باغ ہمارا تھا, اب ہم نے اس کو دے کے جنت کا درخت لے لی, جنت کا باغ لے لیا.
بیوی سیانی تھی، بچے کو گود میں اٹھائی، کہنے لگے ابو دہدا اللہ کو دے دیا تھا، تو بتا اس کو ایک دفعہ دیکھنے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں؟ کہ بس اللہ کو دے دیا۔ ابو دہدا سے 2 قدم آگے بڑھی، ابو دہدا ہم غیرت والے لوگ ہیں، جو چیز اللہ دیا کرتے ہیں اسے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کرتے۔ کچھ نہیں، آخری 2 منٹ میں مجھے بس آپ دے دیجئے، 77 مرتبہ اللہ کا میسج آتا ہے روزانہ، 77 مرتبہ اللہ کا میسج روزانہ۔ چودھری صاحب کے پیے کی مس کال ہی آئے گی 36 مرتبہ، تو خیر تھے، کیا بات ہے، کیا بات، مسئلہ تو مس بیل پر میرے عزیزو ہائی الرٹ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر لا الہ الا اللہ۔ 15 میسج زور کے اندر کیے، 15 کالے عصر میں کی، 15 کالے مغرب میں کی، 15 کالے عشاء میں کی، 17 کالے فجر میں کی۔ الصلاۃ خیر من النوم، آجا میرا بندہ، یہ سونے کا وقت نہیں، میرے دربار میں بیٹھ جا، رزق لینے کا وقت ہے، عزتیں لینے کا وقت ہے، دنیا آخرت کی کامیابی لینے کا وقت ہے۔ کہاں اسپتالوں میں جا کے دھکے کھائے گا، 2 رکعت فرض فجر کے ادا کر دے، تجھے بیماریوں سے پاک نہ کر دو خدا نہ کہنا، تجھے ذلتوں سے عزت نہ دے دو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ 77 مرتبہ اللہ روزانہ نکالے کرتا ہے۔ مجھے کوئی جگری یار بتا تو کوئی بات نہیں، یار کا فون آ رہا ہے، میں نے اس طرح کر کے فون اٹھایا، میں نے یوں رکھ دیا، کبھی الٹا کر دیا، کبھی سیدھا کر دیا، ساتھ والے کا کس کا فون ہے، چھوڑ، اس کا مطلب ہے فون کرنے والے کی میرے اندر اہمیت کوئی نہیں ہے۔ 77 کالے اللہ نے کی، ماشاءاللہ 77 کالے اللہ نے کی، اگر میں نے ہر مرتبہ میرا عزیزو بیل کو بند کر دیا، اس کا مطلب ہے ما غرک بربک الکریم، اس کا مطلب ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ میرا عزیزو اس نے رزق دے کے عزت دے کے اولاد دے کر بندوں کا حق ادا کیا، ہم نے سجدہ نہ کر کے اللہ کا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے۔ بس آ جاؤ میرے عزیزو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی کے اندر آ جاؤ، کردار ملے گا حضور کے قدموں میں، عزت ملے گی حضور کے قدموں میں، دنیا کی نعمتیں ملے گی حضور کے قدموں میں، آخرت کی کامیابی ملے گی حضور کے قدموں میں، میرے عزیزو خوشیاں ملے گی حضور کے قدموں میں، اچھائیاں ملے گی حضور کے قدموں میں۔ جب تک آپ حقیقت کے اندر اپنے آپ کو غلام رسول نہیں بناؤ گے، خدا پاک کی قسم اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما دے، چودھری محمد نبیل صاحب اور چودھری محمد ایمان صاحب یہ صاحبزادے ہیں، میرے صاحبزادوں ہم تمہارے وقت برابر کے شریک ہیں۔ ڈاکٹر محمد ہلکا کرنے کے لیے ان کے لیے دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ اتنا سارا مجمع آیا، 1 منٹ کی بات، میرے دوستوں بے لوس آنا، منہ بروت میں نہ آنا، چودھری صاحب کو منہ دکھانے نہ آنا، اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، رب العالمین کی قسم ہے تمہارے ہاتھ اٹھ گئے، مرنے والے کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہاتھ اٹھانے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ہم اپنے بھائیوں کا احساس کرنے کی توفیق دے، آمین آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔